السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی ساحل ادیم صاحب کو ان کے ایک پرانے بیان کی بنیاد پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جیسے کہ آپ تمام بھائیوں کو پتا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ساحل ادیم صاحب کی ایک ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہوئی تھی، جس میں وہ سندھی خواتین کے حوالے سے کچھ نازیبا الفاظ استعمال کر رہے تھے۔ ویسے تو وہ اس ویڈیو کے حوالے سے بارہا وضاحت دے چکے ہیں، جسے ہم اپنی ویڈیوز میں کور بھی کرتے آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں نے ان کے خلاف مقدمہ درج کروایا اور اسی سلسلے میں آخر کار کراچی کے سٹی کورٹ نے سندھی قوم کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرنے پر ساحل ادیم صاحب کی ناقابل ضمانت وارنٹ اریسٹ جاری کر دیے ہیں۔ اب ساحل ادیم صاحب کو گرفتار کرنے کے بعد 24 ستمبر کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی طارق مسعود صاحب پر کچھ شدت پسندوں کی جانب سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کی ہے۔ دراصل کینیڈا کے بیان کے دوران مفتی صاحب نے یہ بیان کیا تھا کہ قرآن پاک میں یہ بیان ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نہ تو لکھنا جانتے تھے اور نہ ہی پڑھنا جانتے تھے، لیکن لکھنا پڑھنا نہ جاننے کے باوجود بھی انہوں نے قرآن پاک جیسا عظیم معجزہ ہمیں دیا۔ مزید اپنے اس بیان کے دوران مفتی صاحب نے یہ بھی بیان کیا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ جب نبی علیہ السلام قرآن پاک کو کاتب وحی سے لکھواتے تھے تو بعض اوقات ظاہری اعتبار سے گرامیٹیکل مسٹیکس بھی ہو جاتی تھی، لیکن وہ حقیقت میں مسٹیکس نہیں ہوتی تھیں۔ تو مفتی صاحب کے انہی دو جملوں کی بنیاد پر مفتی صاحب کے خلاف ایک ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب نے نعوذ باللہ گستاخی کی ہے۔ تو آخر کار مفتی طارق مسعود صاحب نے باقاعدہ اپنی ویڈیو میں یہ وضاحت دی کہ ان کے کہنے کا مطلب وہ نہیں تھا جو لوگ ان کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں، وہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ قرآن مجید میں لنسفام بالناسیہ یہ لفظ عام قاعدوں سے ہٹ کر ہے۔ عام قاعدوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فعل کو لکھتے ہیں تو عین نون زبر عن کے ساتھ لکھتے ہیں، الف نہیں لکھتے، عام قاعدہ۔ تو صحابی رسول نے اس کو عام قاعدے کے خلاف لکھا ہے۔ تو اس عام قاعدے کے خلاف کو میں نے کہا ظاہری لحاظ سے گرامر کی غلطی ہے، ظاہری لحاظ سے ظاہر کا لفظ بتا رہا ہے کہ حقیقت میں نہیں ہے، تو ظاہری لحاظ سے یہ عام قاعدے سے بالکل ہٹا ہوا ہے، 100% ہٹا ہوا ہے، یوں کہا ہے۔ تو اس میں ہو سکتا ہے مجھ سے تعبیر میں غلطی ہوئی ہو، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری تعبیر ٹھیک نہیں تھی یا یہ بات عوام کے سامنے کرنے کی نہیں ہے، ان کا مینٹل لیول اتنا اونچا نہیں ہے، وہ یہ سمجھیں گے گویا کہ قرآن میں غلطی ہے، تو میں اپنے الفاظ پہ معذرت کرتا ہوں اور میں اپنے الفاظ سے رجوع کرتا ہوں، لیکن میرا منشا ہرگز 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 قرآن مجید کی توہین نہیں ہے، کیونکہ میرا پورا بیان قرآن کی تصدیق پہ ہو رہا ہے، قرآن کی صداقت پہ ہو رہا ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے اور اسی کے مطابق لکھا گیا، اسی کے مطابق پڑھا گیا، اور اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ تو سوچئے کہ جو شخص قرآن کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہو، وہ کیسے قرآن کو کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ یہ غلطیوں کی کتاب ہے، معاذ اللہ۔ میرا کلپ آپ سن سکتے ہیں۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لحاظ سے جو میں نے یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، میں نے ہرگز ہرگز آپ کو ان پڑھ کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا، یہ توہین کا لفظ سمجھتا ہوں میں۔ میری طرف کسی نے منسوخ کیا کہ میں نے یہ کہا کہ میں نے نبی کو معاذ اللہ ان پڑھ کہا ہے، ہرگز نہیں۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، یہ لفظ امی کا ترجمہ ہے، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے پھر بھی تمام علوم کے حامل ہیں، کیونکہ آپ نے براہ راست اللہ سے علم لیا ہے، اور اللہ کے بعد میرا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا علم والا اس کائنات میں اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ تو آپ لکھنا پڑھنا نہ جاننے کے باوجود ساری دنیا کو آپ نے پڑھایا ہے، ساری دنیا آپ سے سیکھنے کی محتاج ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور جب کسی کا معجزہ بیان کیا جاتا ہے تو معجزہ اس کی تعریف میں ہوتا ہے۔ پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ میرے لفظ یہ لگا کہ میں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے تو میں اس سے بھی معذرت چاہتا ہوں، اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں یہ سادہ سمجھتا ہوں کہ ناموس رسالت پر اگر میری موت واقع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی دنیا میں کامیابی نہیں ہے۔ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی ہے اور آپ کی سیرت ہی ہے اور آپ کی تعظیم ہی ہے جس کو لے کر ہم دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور ہمارے جتنے بھی اہل اسلام ہیں سب کے دل میں اللہ پیغمبر کی محبت اور قرآن کی صداقت دل میں بٹھائے۔ مفتی صاحب کی اسی ویڈیو کو انجینئر صاحب نے اپنی کمیونٹی پیج سے شیئر کرتے ہوئے یہ کمنٹ کیا کہ مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ کے نئے وضاحتی بیان کے بعد جو بھی لوگ ان پر گستاخی کا الزام لگا رہے ہیں دراصل وہ خود گستاخی کر رہے ہیں۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے کینیڈا کے بیان کے دوران ہی کوئٹہ کے اس انسیڈنٹ کے حوالے سے بھی گفتگو کی جہاں پر ایک پولیس اہلکار نے ماورائے عدالت جاتے ہوئے ایسے شخص کو قتل کر دیا جس پر گستاخ رسول کا الزام تھا۔ ابھی دیکھو نا کوئٹہ میں بندہ مار دیا، پتہ ہے توہین رسالت پر پبلک نے کیس کیا ہوا ہے، بندے پہ الزام لگا کہ اس نے نبی کی توہین کی ہے، اس کو پبلک نے پکڑا، پولیس نے آ کے بچایا، تھانے میں گئی، بھئی کیس کریں گے اس کے اوپر، تھانے میں پولیس نے مار دیا اس کو، کسی پولیس والے نے۔ اب مجھے نہیں پتا اس نے توہین کی تھی یا نہیں کی تھی، اس پہ تو میں کچھ تبصرہ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اصولی طور پر ایک بات یہ ہے کہ پاکستان میں جب ایک لاء بنا ہوا ہے تو اس لاء کو فالو کرنا چاہیے نا۔ جج ہی تو ججمنٹ کر سکتا ہے کہ یہ شخص دماغی توازن ٹھیک تھا یا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ اسی سلسلے میں کل رات کو لائیو سیشن کے دوران جب انجینئر صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ اس پولیس اہلکار کو قتل کی سزا دینے کے بجائے دیت لے کر معاف کر دیا گیا ہے، اس کے حوالے سے آپ کا کیا اوپینین ہے، تو اس پر علی بھائی نے کیا جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ کوئٹہ انسیڈنٹ میں قاتل کو معاف کر دیا گیا ہے، کیا یہ قرآن و سنت کے نزدیک صحیح کام تھا؟ نہیں بالکل غلط کام ہے، کس طرح معاف کر دیا گیا؟ فساد فی الارض کیا اس نے، یہ دیت کا قانون نہیں یہاں پہ لگے گا، یہ فساد فی الارض کیا اس شخص نے۔ دیکھ لیں ابھی ایک اور واقعہ رپورٹ ہو گیا عمر کوٹ میں سندھ کے اندر، وہ تو اس سے بھی بھیانک واقعہ، اس میں ایک ڈاکٹر کو 18 گریڈ کا آفیسر تھا وہ
اس کا سوشل میڈیا ہیک ہو گیا تھا, اس کے اوپر غلط پوسٹ لگی, وہ خود بیچارہ کلیریفیکیشن کے لیے تھانے گیا اور پولیس نے اسے ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے راستے سے ہٹا دیا. وہ ساری چیزیں میرے پاس جمع ہوئی ہیں, لیکن ابھی میں نے جو کہ لاسٹ ویک بھی اس کے اوپر ڈسکشن کیا ہے, اب دوبارہ سے میں اس کے اوپر اس ویک تو شاید ڈسکشن نہ کروں, لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ویک ڈسکشن کروں گا. اور اس کی لاش کو بھی آگ لگا دیا. تو یہ اسٹیٹ تو میرے خیال فیل ہو چکی بھی ہے. جب تک یہ آگ ان کے گھر تک نہیں پہنچتی نا, اس وقت تک شاید انہیں اس قوم کا خیال نہیں آئے گا. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ تمام بھائیوں کو پتا ہوگا کہ ریسنٹلی نادر علی صاحب نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا, جسے بہت سے لوگوں نے پسند کیا, اور ہمارے علماء کرام کی کمیونٹی میں سے مفتی طارق مسعود صاحب اور انجینئر صاحب نے بھی کمنٹ کر کے اپنے تاثرات کا اظہار کیا. اور مزید ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے حوالے سے یہ بھی اپڈیٹ ہے کہ وہ اگلے مہینے 1 اکتوبر کو پاکستان میں تشریف لائیں گے, اور پاکستان کی مختلف سٹیز اور بہت سی جگہوں پر ان کے پروگرامز بھی ہوں گے. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.